اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم وہاں پر گیسٹ ہاؤس پہنچے اور سمیر سے ہماری ملاقات ہوئی، باہر سے جو ایک سکھ تھا ٹیلر شاپ والا، اس نے ہمیں سمیر سے انٹروڈیوس کروایا اور سمیر نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ اس نے بتایا کہ یہاں پر یہ گیسٹ ہاؤس وہ چلا رہا ہے، اور اس نے وہاں پر ایک تھائی لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی، اور وہ ایکچولی بلڈنگ تھائی لڑکی کی تھی، اور اس جو وہ رینٹنگ وغیرہ کا جو انتظام تھا وہ سمیر نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ تو وہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ اس گیسٹ ہاؤس کو چلا رہے تھے۔ تو ادھر ہی ایک لڑکا عرفان بھی تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وہ عرفان ہر قسم کے کھانے پکا لیتا تھا، شیف بنا ہوا تھا پتہ نہیں، تو ہر چیز وہاں پر اویلیبل تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سمیر سے ملے تو اس نے ریٹ بھی بڑے اچھے تھے، وہ اس گیسٹ ہاؤس کے بڑے ریزنیبل تھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بندہ بھی اچھا ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی صاف ستھرا ہے، کمرے بھی صاف ستھرے ہیں، سو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے دیر اوکے۔ اب یہ تھا کہ سمیر نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر بینکاک میں آپ آ تو گئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے یہاں پر مگنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی لٹ جاتے ہیں لوگ، مگ کرتے ہیں۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ سے چیزیں وغیرہ، پاسپورٹ، ڈالرز، کیونکہ موسٹلی فارنرز آتے ہیں یہاں پر، ٹورسٹ، تو ان کے پاس ڈالرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں لوٹرز، وہ پیسے ویسے لوٹ لیتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں، سبھی نے مجھے ہمیں کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے جو بھی چیز ہے آپ کے پاس، ڈاکومنٹس ہیں، ایئر لائن ٹکٹس ہیں، پاسپورٹ ہیں، ڈالرز وغیرہ ہیں، وہ سب میرے پاس رکھوا دیں، اور میں جو ہے نا ان کو سیف میں بڑے محفوظ رکھ لوں گا، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ مجھ سے لے لینا۔ تو اس نے تھوڑا ہمیں ٹیریفائڈ کر دیا نا، اسکیئرڈ کر دیا، خوف زدہ کر دیا کہ بھائی جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے۔ وہ بات بھی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پیسے وغیرہ کوئی لوٹے، تو وہ بلکہ اس کے کہنے پہ ہم نے FEBCs بھی چینج کروا کے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ اس کو دے دیے۔ تو کچھ تھوڑے سے بعد جو تھے کرنسی جو کہ تھائی لینڈ کی تھی، وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے کریں کہ اب آپ مطلب جو بھی آپ نے آرام کرنا ہے تو آرام کریں، اور پھر وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو ڈو۔ تو ہم بڑے خوش تھے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ بڑا کا شکر ہے کہ جگہ بھی اچھی مل گئی ہے، ہمیں بندہ بھی اچھا پاکستانی مل گیا ہے، اور گاڈ فیئرنگ ہے، کیونکہ اس نے ہر جگہ پر قرآنی کتبے لگائے ہوئے تھے، کہیں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، کہیں قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور بڑا اچھا خوبصورت صاف ستھرا ماحول تھا، ایک ڈائننگ ہال بھی تھا، تو اس لیے ہمیں وہ جگہ پسند آ گئی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ادھر ہی اسٹے کریں گے۔ اور پھر ہم نے یہ کیا کہ اپنا سامان لے کے اپنے روم میں آ گئے۔ تو ابھی چونکہ دوپہر کا وقت تھا، ابھی مطلب شام نہیں تھی، اور گرمیوں کے دن تھے، تو باہر نکلنا بھی ابھی تھوڑا سا اٹ ووڈ ہیو بین ٹو ارلی، بہت ارلی تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ سارا دن ہم فلائٹ سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کہ آرام کر لیتے ہیں۔ ہم نے کچھ تھوڑا بہت پتہ نہیں، شاید کچھ کھایا پیا، اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ بعد میں ہم جب نہا دھو کے فریش ہو کے نیچے آئے تو ایک پاکستانی جس کا نام عارف تھا، وہ ہماری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے پہ آلریڈی بیٹھا ہوا تھا، وہ اصل میں کراچی سے آیا تھا، اور وہ اس کا پرفیوم کا بزنس تھا۔ اس نے کہا جی کہ میں جو پرفیوم یہاں سے پرچیز کر کے لے جاتا ہوں، بلکہ پرفیوم تو نہیں لے جاتا، اس نے جو بتایا اس سے میں آئی واز سرپرائز، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں۔ مثلا اس نے کیا بتایا، اس نے بتایا جی کہ وہ پاکستان سے آتا ہے، اور یہاں سے جو پرفیوم کی جو اسٹینڈرڈ کوالٹی کی جو برانڈڈ جو خالی باٹلز ہوتی ہیں پرفیوم کی، جو لوگ یوز کر چکے ہوتے ہیں، وہ باٹلس کو یہاں سے پرچیز کرتا ہے، اور پھر وہ لے جا کے پاکستان میں وہاں پہ لوکل پرفیوم بنا کے اس میں فل کرتے ہیں، اور لوگوں کو برانڈ کیا دکھا کے کہ دیکھیں جی بالکل یہ شیشی بالکل برانڈ ہے، یہ کوئی نان برانڈیڈ نہیں ہے۔ اب انسان اندر تو نہیں گھس سکتا نا کہ انہوں نے اندر سے کون سا پرفیوم ڈال دیا ہے، وہ 2 نمبر پرفیوم ڈال کے اس نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن آئی واز سرپرائز، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھائی 2 نمبر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کوئی چیز جو ہے 1 نمبر کی ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ ایون کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر کی جو پیناڈول ہے
وہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ فوراً اثر کر لیتی ہے، لیکن جو پاکستان کی پیناڈول ہے وہ تو اثر ہی نہیں کرتی، 10 بھی کھا لیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو مطلب یہ پاکستان میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ اپنے ہی لوگ اپنوں کو ڈاج کر رہے ہیں، اور اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ پیسے بنانے کے لیے. لیکن اخلاقیات تو انہوں نے ایک طرف رکھ دی ہے، اسلام کو مسلمان ہونا ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. بس ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے بنانے ہیں، منی میکرز. ایون کہ وہ جو صاحب تھے جس کا میں نے آپ کو نام بتایا، ان کی اتنی لمبی داڑھی بھی تھی، لیکن داڑھی دیکھ کے کوئی بھی کسی کو ایک دم سے یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ 100% ٹھیک اسلام پہ چل رہا ہوگا. اینی ویز وی پٹ دس ٹاک آن ون سائڈ. اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس گیسٹ ہاؤس میں. 2 پاکستانی تھے جو کہ گورنمنٹ آفیشلس تھے، کیونکہ اس سے یہ میں نے جب ان سے انٹروڈکشن ہوا تو انہوں نے بتایا کہ دے آر فرام ایک ادارے کی طرف سے اور گورنمنٹ آفیسرز ہیں. اور ان کے پاسپورٹ بھی جو تھے وہ ریڈ کلر کے تھے، میرون کلر کے، ناٹ گرین. اور اس کے علاوہ ایک آسٹریلین لڑکی اور ایک آسٹریلین لڑکا، جو پاکستانی لڑکا اور آسٹریلین لڑکی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور میرے خیال میں ایک آدھ کپل اور وہاں پہ اس گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا. بس یہ لوگ تھے جو کہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی اور انٹروڈکشن بھی ہوا. پھر ہم نے چائے وغیرہ پینے کے بعد سوچا کہ ہم گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے وہاں گئے تھے وہاں پر. تو پلس یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ گارمنٹس مارکیٹ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کس قسم کے گارمنٹس اویلیبل ہیں اور ہم نے کون کون سی شاپنگ کرنی ہے، تاکہ انیشلی جو ہے شروع میں ہی ہم ڈیسائیڈ کر لیں ایک دو دنوں میں ایک دو چار دنوں میں کہ ہم نے کون سا گارمنٹس پرچیز کرنے ہیں، اور پھر ان کو بک کروا کے پاکستان بھیجنا ہے. پھر ہم آرام سے جو بھی ہم نے یہاں پر سائٹ سینگ وغیرہ کرنی ہے وہ ہم کر لیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور مارکیٹس وغیرہ کا رخ کرتے ہیں، ہم نے سوچا کہ چلے جا کے اوپر واش وغیرہ کرتے ہیں فریش ہو کے اور کپڑے چینج کر کے پھر ہم جائیں گے. تو جب ہم اوپر جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں 2nd فلور پہ وہ لڑکا ملا جو کہ وہاں پہ شیف بنا ہوا تھا، اور اس کا نام تھا جی کیا نام تھا اس کا، عرفان. اوکے، تو اس کا نام عرفان تھا، اور اس نے بتایا کہ ہی از فرام کراچی کا رہنے والا ہے، اور وہ کافی عرصے پہلے یہاں پر آیا تھا. لیکن کیا ہوا جی کہ اس کا پاسپورٹ اور اس کی ڈاکومنٹس وغیرہ سارے چوری ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کو راستے میں چلتے لوٹ لیتے ہیں، مگرز ہوتے ہیں. وہ اس طریقے سے وہ جا رہا تھا تو اس کے جو پاسپورٹ، پیسے اور ٹکٹس وغیرہ سارا کچھ جو مگر سے انہوں نے لوٹ لیا. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو سمیر نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس کو کہتا تھا کہ بھی آپ ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا میرے لیے شیف کا کام کریں، میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہوں، آپ یہاں پر رہیں میرے پاس. لیکن اس کو پیسے ویسے نہیں دیتا تھا. اور ہاں یہ تھا کہ وہ اس کو جو بھی اس کی ریزیڈنس وغیرہ تھی اور یہ تھا وہ سارا فری تھا. لیکن آفٹر آل وہ اس بندے نے واپس گھر بھی تو جانا تھا نا. تو وہ لیکن سمیر نے اس کو ایک قسم کا قابو کیا ہوا تھا اور اس کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا اور کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا. یہ بڑی اس نے عرفان نے ہمیں بڑی سیکرٹلی، جب ہم اوپر جا رہے تھے سیکرٹلی ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ وہ یہاں پر کیسے رہ رہا ہے اور کس طریقے سے سمیر نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. اب ہمارے دل میں جو ہے نا ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ بھائی واٹ از گوئنگ آن، یہ تو بڑی سسپیشیس قسم کی جگہ ہے. اٹس ناٹ گڈ ٹو اسٹے ان دس پلیس. سو وٹ وی ڈو اب. اینی ویز پھر ہم نے سوچا چلیں ٹھیک ہے، اس معاملے کو ہم ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم اپنی جو مین ہمارا ٹارگیٹ ہے جو کہ گارمنٹس پرچیز کرنے کا اور پھر اس کو واپس پاکستان بھجوانے کا، ہم وہ پورا کرتے ہیں. تو اس کی باتیں پھر اس نے عرفان نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کس مارکیٹ میں جائیں، وہاں پر اچھے گارمنٹس ملیں گے اور کس میں آپ کو زیادہ اچھی کوالٹی کے اور ریزنیبل پرائس کے گارمنٹس ملیں گے. ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم باہر آئے، اور باہر آ کر ہم نے ٹک ٹک لے لیا. ٹک ٹک کہتے ہیں رکشا کو. پاکستان میں جو رکشا چلتے ہیں اس طرح سے وہاں پر سملر ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے اور کھلے ہوتے ہیں، ان کو ٹک ٹک کہتے ہیں. ٹک ٹک ہم نے وہاں سے ایک ٹک ٹک لیا اور اس کو ایک ایڈریس بتایا جو کہ عرفان نے ہمیں بتایا تھا کہ اس مارکیٹ میں جانا ہے. تو وہ ہمیں ٹک ٹک جو ہے وہاں پر لے گیا. وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بڑے بڑے سینٹرز تھے، بہت بڑے مارکیٹ شاپنگ سینٹرز. عجیب فیل ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اس شاپنگ سینٹرز کا ٹرینڈ نہیں آیا تھا ان دنوں میں.
تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پتہ نہیں کوئی پیراڈائز میں ہم آ گئے. گہما گہمی ہسل پسل، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خوش ہیں، پرچیزنگ ہو رہی ہے، میوزک وغیرہ چل رہا ہے، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، اس وہاں پر ایک بڑی جو ہے نا وہ موویز وغیرہ اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے. اور ایک اور بات جو مجھے تھوڑی سی چینج لگی پاکستان سے وہ یہ تھا کہ ادھر گرلز بہت زیادہ تھیں، سیلز گرلز اور بزنس کرنے والی، ایون کہ ٹھیلا بھی جو لگا رہی تھی وہ گرلز تھیں. تو جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈفرینس جو ہے نا وہاں پر کافی وہ لگا کہ، اور وہ گرلز بھی ایسے کام کر رہی تھی جیسے لڑکے کام نہیں کرتے، بالکل اسی طریقے سے. اب ہم نے وہاں پر گارمنٹس مارکیٹ میں کیا دیکھا، کس طرح سے ہم نے ایکٹیویٹیز کی اور کیسے ہم نے اپنا ٹائم وہاں پہ گزارا، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود می اینڈ لسننگ ٹو می. یو ہیو اے ویری نائس ڈے اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. السلام علیکم. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ. یو اسٹے ود می اینڈ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا، آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈز، ریلیٹیوز، جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.